بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ مارچ 2004 میں قائد اعظم کی صاحبزادی مس دینا واڈیا صدر مشرف اور پی سی بی کے چیئرمین شہریار خان کے دعوت پر پاکستان تشریف لائیں۔ وہ اپنے ہمراہ اپنے بیٹے نسلی واڈیا اور پوتوں نیس واڈیا اور جہانگیر واڈیا کو بھی ساتھ لائیں۔ یہ تین نسلیں اپنے بزرگوں کی یادیں سمیٹنے پاکستان آئے تھے۔ دینا واڈیا نے اپنی زندگی میں 2 بار پاکستان کا دورہ کیا۔ پہلی بار ستمبر 1948 میں اپنے والد قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال پر ان کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے کراچی تشریف لائی تھیں۔ یہ ایک انتہائی غمگین موقع تھا۔ وہ جنازے میں شرکت کے بعد واپس چلی گئی تھیں۔ تقریباً 56 سال کے طویل عرصے کے بعد دینا واڈیا مارچ 2004 میں دوبارہ پاکستان تشریف لائیں۔ انہوں نے اپنے والد کے مزار پر حاضری دی اور وہاں موجود مہمانوں کی کتاب میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، یہ میرے لیے ایک بہت ہی متاثر کن اور دکھ بھرا لمحہ رہا ہے۔ اللہ کرے ان کا قائد کا پاکستان کا خواب پورا ہو۔ 2004 کے دورے کے دوران جب وہ مزار قائد پر گئیں تو وہ کافی دیر تک خاموش کھڑی رہیں۔ وہاں موجود لوگوں کے مطابق ان کی آنکھوں میں نمی تھی، کیونکہ وہ نصف صدی سے زیادہ عرصے بعد اپنے والد کی آخری آرامگاہ پر پہنچی تھیں۔ انہوں نے مزار کے احاطے میں موجود اپنے چچا زاد بھائیوں اور خاندان کے دیگر افراد سے بھی ملاقات کی تھی، لیکن اس ملاقات کو مکمل طور پر نجی رکھا گیا تھا۔ کراچی میں واقع فلیگ سٹاف ہاؤس، جو اب قائد اعظم ہاؤس میوزیم ہے، کے دورے کے دوران دینا واڈیا نے ان اشیاء میں گہری دلچسپی لی جو ان کے والد کے زیر استعمال رہی تھیں۔ انہوں نے وہاں موجود پرانی تصاویر کو بڑے غور سے دیکھا، خاص طور پر وہ تصاویر جن میں وہ خود اپنے والد کے ساتھ موجود تھیں۔ انہوں نے اس بات پر بہت خوشی کا اظہار کیا تھا کہ ان کے والد کی یادگاروں کو اتنے اچھے طریقے سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ 2004 کے دورہ کے دوران وہ صرف کراچی تک محدود نہیں رہیں بلکہ لاہور بھی تشریف لائیں۔ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان مشہور کرکٹ سیریز چل رہی تھی۔ انہوں نے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پاکستان اور بھارت کا ایک ون ڈے میچ بھی دیکھا تھا۔ یہ ان کے لیے ایک یادگار تجربہ تھا جہاں عوام نے ان کا بھرپور استقبال کیا تھا۔ دینا واڈیا کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ اگرچہ ان کے اپنے والد کے ساتھ سیاسی اور ذاتی نوعیت کے اختلافات رہے جس کی وجہ سے وہ امریکہ منتقل ہو گئیں، لیکن وہ ہمیشہ اپنے والد کی شخصیت کی معترف رہیں۔ وہ اکثر کہتی تھیں کہ ان کے والد ایک سخت گیر لیکن انتہائی ایماندار انسان تھے۔ ان کے دورہ پاکستان نے ثابت کیا تھا کہ وقت گزرنے کے باوجود اپنے والد اور ان کی سرزمین سے ان کا جذباتی لگاؤ برقرار رہا۔ وفات اور آخری خواہش دینا واڈیا نے اپنی وفات تک 2017 تک کبھی بھی پاکستان کی شہریت نہیں لی تھی، لیکن وہ ہمیشہ پاکستان کی بہتری کے لیے دعاگو رہتی تھیں۔ ان کے انتقال پر پاکستان کی حکومت اور عوام نے بڑے پیمانے پر دکھ کا اظہار کیا تھا، چونکہ وہ بانی پاکستان کی آخری نشانی تھیں۔ اگرچہ یہ دورہ سرکاری سطح پر ترتیب دیا گیا تھا، لیکن دینا واڈیا نے اسے بڑی حد تک نجی رکھا اور میڈیا سے گفتگو کرنے سے گریز کیا۔ دینا واڈیا کا یہ دوسرا دورہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم جذباتی اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ان کا اپنے والد کی بنائی ہوئی ریاست کا آخری دورہ ثابت ہوا۔ لاہور میں قیام کے دوران ایک شام وہ ڈنر کے لیے مشہور شیزان ریسٹوران تشریف لائیں۔ میری ایک عزیزہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہیں موجود تھیں۔ قائد کی بیٹی کو اپنے سامنے دیکھ کر انہوں نے ان کو پہچان لیا اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔ قریب گئیں، ان کا ہاتھ تھاما اور عقیدت سے ان کے گال پر پیار کیا۔ دینا صاحبہ اس خلوص کو دیکھ کر پگھل گئیں اور شفقت سے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی ان عزیزہ کے لیے اثاثہ ہے،
तुम लोग वाकई अपने कायद से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते हो। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त भी जब सिक्योरिटी ने एक सफाई करने वाले नौजवान को करीब आने से रोका तो दीना साहिबा ने सिक्योरिटी वाले को मना किया और उसे खुद अपने पास बुलाकर गले लगाया। जब उन्होंने पूछा कि आप मुझे जानते हो तो इस नौजवान ने बड़े फख्र से जवाब दिया, जी आप कायद आज़म की बेटी हैं। दीना वाडिया 2017 में 98 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन इनकी यादें और पाकिस्तान के अवाम से इनकी ये मुख्तसर मगर गहरी मुलाकातें हमेशा हमारी तारीख का एक रोशन हिस्सा रहेंगी। नाजरीन, आपसे गुजारिश है हमारा चैनल नेम से सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो आपके मोबाइल पर मिलती रहे। आज की अच्छी बात बानो कुर्सिया फरमाती हैं, औरत की किस्मत का इन्हिसार उसकी तालीम या खूबसूरती से नहीं बल्कि उसकी निजी ज़िंदगी में आने वाले मर्द पर होता है। हंसते बसते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।